اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو کچھ دنوں کی تاخیر کی معذرت، کیونکہ ایز یو نو ایام آزاد چل رہے ہیں، تو ان دنوں میں زیادہ تر عزاداری کے اوپر سے ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ عزاداری سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں انہیں آگے پیچ اپ رکھا جائے ان کا، اور انہیں فروغ دیا جائے۔ اور دوسری وجہ غیر حاضری کی ان 2-3 دنوں میں یہ تھی کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت، اس لحاظ سے تاخیر کی گئی، کیونکہ وہ دن بحث کا دن نہیں ہے۔ خیر، تھمبنیل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جو ٹاپک آج کا ہے۔ انتہائی عجیب، لا علمی پر مبنی، علمی یتیمی پر مبنی بات مولوی عارف صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کہی، جس کا ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ جواب رکھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج بہت سے لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چلے گا کہ یہ اصولی مسلک کے لوگ بے شرم تو ہیں ہی، لیکن پرلے درجے کے جاہل بھی ہیں۔ لیٹس گو۔ ایک آق ہوتا ہے آق امام زمانہ۔ اہل بیت بھی اپنے بعض شیعوں کو آق کر دیتے ہیں جو دین میں سستی دکھاتے ہیں، جن کے اندر غیرت علوی، غیرت حسینی نہیں ہوتی، جس کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اور تصور کرو جسے امام زمانہ آق کر دے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی عارف صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ مولوی عارف صاحب، یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کے اندر علم نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر غیرت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، حیا نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بھائی کوئی حدیث کا حوالہ دیں، کوئی تاریخی واقعہ بتائیں اس بات کا، کوئی آیت سے استدلال بتائیں، اور کچھ نہ صحیح تو تاریخ کی کسی کتاب سے ہی بتا دیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو۔ دلیل پاس ٹکے کی نہیں ہے، بکواس پہ بکواس کیے جاتے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ امام زمانہ معاذ اللہ شیعوں کو آگ کریں گے اور جہنم میں پھینکیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ان لوگوں کی، یہ کسی نہ کسی طرح، کیونکہ خود تو جاہل ہیں، عوام کو بھی اپنی طرح جاہل سمجھا ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، اہل تحقیق ابھی زندہ ہیں، اور جب تک الحمدللہ ہمارے جیسا گنڈا آپ کے سر پہ مسلط رہے گا، آپ کی اب دال نہیں کرنے والی۔ اور عوام اب سمجھ رہی ہے، لٹرلی عوام بیدار ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ دلائل سے بات کرنے والے اور ہیں، اور اس طرح کی ہوائی فائرنگ مار کر بکواسات کا مجموعہ اکٹھے کرنے والے اور ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے مولوی عارف صاحب، آپ اصولی حضرات کے سارے چونچلے، دنیا سمجھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قادر، سب سے پہلے تو میں برادران اہل سنت سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ مولانا عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ کی کتاب، جو انہوں نے قاضی مظہر حسین کی کتاب کے جواب میں لکھی تھی، شیعہ مذہب حق ہے، یہ کتاب لازمی اس کا مطالعہ کریں، جس کو بھی اویلیبل ہو لازمی مطالعہ کریں، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محققین کے نزدیک مذہب شیعہ کا معیار کیا تھا، اور ایسے جہلا کیا سٹیٹس اس کا سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اب اس بندے کی، کیونکہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے، جو پینسل کو پینسل کہتا ہو، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یہ علمی یتیمی کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لہٰذا ایسے بندے کو محدثین کے دلائل دینا، محدثین کو استغفر اللہ ذلیل کرنے کے برابر ہے، ان کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ تو محدثین متقدم والمتاخر کی میں بات یہاں بالکل نہیں کروں گا، وہ بڑے لیول کے لوگوں کے، یہ تو چھوٹا سا چنا کاکا ہے۔ تو چونکہ یہ خطیب ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر خطابت کے لحاظ سے جواب دینا چاہیے۔ یہ خاص طور پہ ہندوستان کے علماء میں سے ایک جناب سید حسن متقی میثم زیدی صاحب، ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، شیعہ کامیاب ہیں۔ اور مولوی صاحب، آپ صرف اس کتاب کا ہی مطالعہ کر لینا، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ مطالعہ تو آپ کا بالکل زیرو ہے، سائز زیرو، سٹائل ہیرو، خدا را میں کہتا ہوں اسی کتاب کا مطالعہ کر دیں۔
تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ معاملات ہیں کیا اور اسے بگاڑا کس طرح جا رہا ہے. عزیزان ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں, اس کے بعد آگے بات کریں گے. ابھی میں بتاؤں گا کہ معصوم امام مہدی صلوات اللہ علیہ کس طرف لے کر جائیں گے, کیا ساری بات ہے, کیونکہ ایام اعظام میں سرکار ولی العصر کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے, عالم ربانی فقیہ اہل بیت علامہ حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب جواہر الاسرار. جواہر الاسرار میں صفحہ نمبر 72 پر بحوالہ بحار الانوار انہوں نے ایک طویل روایت امام موسیٰ کاظم کی نقل کی ہے, جس کا ٹاپک کیا ہے, فاسق و فاجر شیعہ سے بھی بیزاری ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی, عمل کے دار و مدار پہ سارا معاملہ اگر فٹ ان ہونا ہوتا تو امام موسیٰ کاظم یہ روایت کیوں لے کے آئے؟ بالکل الٹ, بالکل الٹ, احادیث اہل بیت کے بالکل الٹ. یہ اصولیوں کا شیوا ہے. جہاں فرمان معصوم کے اوپر ان لوگوں کو کوئی الٹ پلٹ کام نظر نہ آئے, اس کی استغفر اللہ خلاف ورزی نہ کرنی ہو, وہاں پہ ان لوگوں کو مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی طرح بس حدیث کی ہم گستاخی کر جائیں, حدیث کی نفی کر جائیں. عزیزان بات آپ کے سامنے واضح ہے, علامہ حسنین صاحب کی نجفی کے سامنے حیثیت کیا ہے اس 2 ٹکے کے مولوی کی. خیر عزیزان گرامی قدر, اس طرح باتیں بہت ساری ہیں. تو گویا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ میرے مولا و آقا کی روایت سے یہ پتہ چل گیا کہ, اور مولا موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں جنہیں زیارات میں صاحب الزمان نے بھی مرشد کہا ہے, امام مہدی صلوات اللہ علیہ نے بھی انہیں مرشد کہا ہے. اتنی بڑی ہستی ہیں امام موسیٰ کاظم. جب امام موسیٰ کاظم کی حدیث سامنے موجود ہے, نقل کرنے والا اتنا بڑا عالم حسنین صاحب کی نجفی ہے, تم کون ہو بھائی, کیا پدی کا شوربہ. تو یہاں سے پتہ چلا کہ امام جنہیں آگ کریں گے بقول اس کے جہنم میں لے کے جائیں گے, وہ بد عمل نہیں بد عقیدہ ہوں گے. اس لیے رسول خدا کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, گناہ غلطی اور ہے, جرم کی معافی نہیں ہے. جرم کبھی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا, اور مجرم کون ہے وہ میں ابھی واضح کر کے جاؤں گا. ہاں ولایت کی جہاں تک ڈیفینیشن ہے اسے آگے نہیں, میں کہوں گا کم از کم میں اپنے آیت اللہ رہبر خامنائی صاحب کی کتاب ولایت کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا تاکہ پتہ چلے بالآخر کہ سارا معاملہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک کتاب اسی کا مطالعہ کر لو تاکہ تھوڑی سی غیرت تمہارے اندر جاگ جائے. عزیزان گرامی قدر, چلیں ایک اور ان دس کیس میں آپ کے سامنے کتاب رکھوں گا, وکیل سادات جناب قاضی غلام شبیر حافظہ اللہ کی کتاب, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رضوان اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد, یہ اقوال المعصومین فی رد المقصرین. جو مدعا میں پیش کر رہا ہوں, جو میرا دعویٰ ہے, اس پر خود ہمارے شیعہ محققین کے اور ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک کی پوری کتاب موجود ہے, اقوال المعصومین فی رد المقصرین. جو دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں اس پہ کتاب بھی موجود ہے. اس نے تو ایک ٹکا لفظ نہیں پڑھا ہوا, اللہ جانے سے امامہ پہنا کس نے دیا ہے, میں حیران ہوں خدا کی قسم. چلیں مسئلہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے رہبر کبیر, آپ کے 13ویں امام خمینی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ پوائنٹ کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کیا سارا سین ہے. یہ خمینی صاحب کی کتاب امامت انسان کامل, میں بتاتا ہوں نا, آئے ہم سے پوچھیں, بلکہ آپ اپنے امام خمینی سے پوچھیں, انہی کی کتاب دکھا رہا ہوں کہ امام مہدی کی مخالفت کون کرے گا. امامت انسان کامل میں پیج 283 پہ خود خمینی صاحب کی یہ عبارت موجود ہے, جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے, وہ مجتہدین کے ظنون سے, ظن کی جمع, اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. یأتی بکتابہ جدید, کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ خمینی. اس عبارت کے بعد تو میرے خیال واضح ہو گیا ہوگا آپ پر کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب آئیں گے میرے مولا و آقا, تو وہ کن کو آگ کریں گے اور کن کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے, جو ملعون خود ان کی مخالفت کے دعوے کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں. عزیزان اس سے بڑھ کے بغیرتی, لادینی اور بدبختی کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں غیرت سے منہ موڑنا, اس کو کہتے ہیں بے حیائی. اہل بیت سے دوری ہی تو بے حیائی کا اصل ہے. رجز کیا ہے؟ رجز
یہی تو ہے. خبردار دوبارہ ماتمیوں پہ اس طرح کی بکواس کی تو زبان گھٹی سے کھینچ کے پیروں کے ساتھ لگا دوں گا. 2 لفظ پڑھے نہیں کہ آگے شیعان علی پہ اعتراض کرنے. خمینی کے چمچے. عزیزان یہ بکواس نہ کرتا، بدتمیزی اس نے شروع کی تھی، میرا روڈ بیہیویئر رکھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا. خیر ہوتی ہے عزیزان، اگلی نشست میں آپ سے ملاقات. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.